السلام علیکم ایوری ون. یہاں پر ہم سورہ الناس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور یہ سورہ الناس جو ہے وچ از ون آف دا ریمارکیبل سورہ ایٹ دا اینڈ آف دا قرآن شریف. اور یہ دوسری سورہ ہے معوذتین کی دوسری سورہ ہے. بیکاز وی نو سورہ فلق اینڈ سورہ ناس دے بوتھ ٹوگیدر نون ایز معوذتین. سورہ فلق میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں ان چیزوں کی جو کہ وچ از ریلیٹڈ ٹو آور ورلڈلی میٹر. اوکے. اور جس میں جو 3 شر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے، ٹاپ آف دا چارٹ رکھا ہے، وہ ہے کہ یا اللہ پلیز پروٹیکٹ می رات کی تاریکی شر سے جب وہ چھا جائے، اور گروہ میں پھونکنے والوں کی شر سے، یا حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. سو آور ورلڈلی میٹر ہیز بین کورڈ ان سورہ فلق. بٹ ٹو سیو آور آخرت، ٹو سیو آور دین، وی سیک اللہ سبحانہ و تعالیٰ پروٹیکشن ان سورہ الناس. اوکے. جس میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پلیز مجھے اپنی پناہ میں رکھیے اس سے جو دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو. اوکے. تو وین وی سی کہ جب ورلڈلی میٹر کی بات ہوتی ہے دین وی ٹیک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیم فار ون ٹائم. اوکے. یا رب الفلق پلیز سیو می فرام دس سورہ فلق میں. اوکے. لیکن جب ہم اپنے آخرت کو سیو کرنے کی بات کرتے ہیں، اپنے دین کو سیو کرنے کی بات کرتے ہیں، تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام 3 بار لیتے ہیں اور ایک چیز سے پناہ مانگتے ہیں. اوکے. سو اٹس مین کہ وین اٹس اے میٹر ٹو سیو آور آخرت وی آر 3 times مور ڈیسپریٹ ٹو سیو آور آخرت. دیٹس وائی وی ٹیک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیم 3 times ان سورہ الناس. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس. تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام 3 بار لیتے ہیں. اوکے. وین اٹس میٹر ٹو سیو آور آخرت. اور اس میں ایک چیز اور غور کرنے والی ہے کہ ہمارا شیطان جو ہے وہ ہماری آخرت کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے سب سے زیادہ کوشش کرتا رہتا ہے. اوکے. ہز فرسٹ جاب ٹو ڈسٹرائے آور آخرت. سو اس صورت میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں کہ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. ٹھیک ہے. لیکن اگر صرف شیطان ہے جو کہ جس کو کہ ہمارے آخرت کو ڈسٹرائے کرنا ہے، اور شیطان ہے جو ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، تو یہ سورہ یہیں پہ، یہ آیت یہیں پہ ختم ہو جانی چاہیے تھی کہ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ. اوکے. لیکن یہ سورہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ میں اس آیت کو ایکسٹینڈ کیا ہے اپ ٹو دا لیول آف والناس. یعنی کہ یہ سورہ ختم ہوتی ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اوکے. تو یعنی کہ یہ جو شر ہے وسوسے ڈالنے کا، یہ شیطان کی طرف سے جو وسوسے ڈالتے ہیں وہ تو ڈینجر ہے ہی ہے، لیکن وین اٹس کم ٹو دا پیپل جو کہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، ان کو سجیشنس دیتے ہیں، یا تاکہ وہ ان کی آپ کوئی بگاڑ ہو سکے. ٹھیک ہے. تو دس وسعت، دس شر از ایون مور ڈینجرس. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز ایکسٹینڈ دس آیت فرام من الجنتی ٹو دا ایکسٹینڈ آف الناس. اوکے. یعنی کہ جو شر ہے وہ صرف شیطان کی طرف سے نہیں آ رہا ہے، یہ شر جو ہے انسان کی طرف سے بھی آ رہا ہے. یعنی کہ یہاں پہ جو انسان ہے یہ خود اپنے آپ میں شیطان کے امبیسڈر بن گئے، دے بیکم ہیومن شیطان. تو ان کی طرف سے جو وسوسے ڈالنے کا شر آ رہا ہے تو یہ زیادہ ڈینجرس ہے. دیٹس وائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹیل اس کہ سیک مائی پروٹیکشن. Okay, to save yourself from the waswasa of shaitan, and even if it's come from the human shaitan or nas or from the people. Okay. تو اسی چیز کو ہم آگے ڈیٹیل میں اس سورہ میں سمجھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور آیت بہ آیت اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیسے شر ہیں اور کس طریقے سے ہماری آخرت کو ڈسٹرائے کرتے ہیں، اور شیطان جو ہے کس طریقے سے ہمارے ہارٹ پہ اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے. بیکاز شیطان کا تو پرائم جاب ہے ٹو ڈسٹرائے آور آخرت. اوکے. اس کو ہمارے دنیا کو ڈسٹرائے کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ہز پرائم جاب از ٹو ڈسٹرائے اور آخرت. اور وہ کس طریقے سے کام کرتا ہے، ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. تو اسی سب کو ڈیٹیل میں سمجھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس سورہ الناس میں انشاءاللہ تعالیٰ. آمین. اور یہاں پہ ایک چیز اور غور کرنے والی ہے کہ یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے 3 نام دیے ہیں، رب الناس، ملک الناس و الہ الناس، تو یہ 3 نام جو ہے یہ بھی ایک
सेट آرڈر میں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی نام ہمیں کیوں دیے، رب، ملک اور الہ ٹو سیو اور آخرت. تو ان سب چیزوں کو بھی ڈیٹیل میں سمجھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ان کی کرونالوجی یہ ایسے کیوں سیٹ ہے، پہلے رب پھر ملک اینڈ دین الہ، تو اس کو بھی سمجھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس سورہ الناس میں. اور اس سورہ میں ایک چیز اور بڑی انٹرسٹنگ ہے ٹو سی دا اسٹرکچر آف اے قرآن، کیونکہ سورہ الناس جو ہے وہ قرآن شریف کی سب سے اینڈ میں ہے، اور قرآن شریف جو بگین ہوتی ہے وہ سورہ فاتحہ سے بگین ہوتی ہے، جو کہ قرآن شریف کی سب سے پہلی سورہ ہے. تو ان دونوں کے بیچ کے بھی کوریلیشن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ کوریلیشن ہے آپس میں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں سے قرآن شریف شروع کیا ہے اور پھر جہاں ختم کیا ہے، تو اس کے بیچ بھی ایک کوریلیشن ہے، تو اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے اس میں انشاءاللہ تعالیٰ. ایٹ دا اینڈ آف دس کمنٹری جو ہے اس کو بھی سمجھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ.